پچھلے پروگرام میں ہم نے روزے کی نیت اور اس کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں چند باتیں عرض کی تھیں۔ آج انشاءاللہ تعالی سحری کے فضائل، سحری کی اہمیت، پھر افطار کے بارے میں چند مسائل، اور پھر انشاءاللہ تعالی روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن عوامی سمجھتی ہے کہ ان سے روزہ ٹوٹ گیا۔ اس کے علاوہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مکروہات روزہ کہلاتی ہیں، یعنی ان چیزوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن روزے کی نورانیت میں کمی آ جاتی ہے۔ تو سحری کے بارے میں انشاءاللہ ہم پہلے کلام کرتے ہیں کہ سحری کھانا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، روزے کے لیے شرط نہیں ہے۔ چنانچہ بعض حضرات بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رات میں نہیں اٹھ پاتے تو صبح اٹھ کے بڑے پریشان ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو آج سحری کی نہیں ہے، تو کیا ہمارا روزہ شروع ہو گیا یا نہیں ہوا؟ تو اس کا مسئلہ یہی ہے کہ چونکہ سحری کھانا سنت کریمہ ہے، لہذا اگر کسی نے سحری نہ کھائی، وہ نہ کھا سکا تو ترک سنت لازم آیا، لہذا اس کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ فخراً یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو بغیر سحری کا روزہ رکھا، یا کوئی یہ عادت بنا لے کہ وہ سحری کرے ہی نہیں اور روزہ ویسے رکھے اور بولے کہ دیکھو جی میرے اندر بڑی ہمت ہے کہ میں بغیر سحری کا روزہ رکھتا ہوں، تو یہ بھی کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو ترک کرنا ان بے شمار حکمتوں کے فائدوں سے محروم ہونا ہے جو قطعاً مناسب نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ لہٰذا بظاہر ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور اس سے ہمارے کھانے میں کمی نظر آتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اس کھانے کی برکت سے مزید رزق حاصل ہوتا ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سحری کھانے والوں پر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ درود کی نسبت جب اللہ تبارک و تعالی کی جانب کی جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے رحمت کا نازل فرمانا، اور جب فرشتوں کی طرف اسے منسوب کیا جائے اور یوں کہیں کہ فرشتے درود پڑھتے ہیں یا بھیجتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے دعائے مغفرت کرنا۔ لہذا طبرانی کی اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ جب کوئی شخص سحری کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری تناول فرما رہے تھے تو ایک صحابی تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ملاحظہ فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ سحری کھانا کبھی ترک نہ کرنا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے برکت ہے، اس برکت کو ضائع نہ کرنا۔ تو یہ نسائی شریف کی روایت ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی تکمیل میں بہت سے فائدے پوشیدہ ہیں، لہٰذا ان سے محروم ہونا مناسب نہیں ہوتا۔ اور طبرانی کبیر کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 اشخاص کے کھانے پر اللہ تبارک و تعالی کوئی حساب نہیں لے گا۔ ایک روزہ دار، یعنی جب وہ افطار کے وقت کھائے، دوسرا سحری کھانے والا، اور تیسرا سرحد پر گھوڑا باندھنے والا، یعنی جو اپنے ملک کی حفاظت کی خاطر سرحد پر متعین ہو۔ یہ بہت ہی افضل عبادت ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے کھانے پینے کا کوئی حساب و کتاب نہیں لے گا۔ لہذا معلوم ہوا کہ سحری اور افطار میں اگر کوتاہی کی تو ہم ان برکات سے محروم رہ جائیں گے، اور ان کے علاوہ کھائیں گے تو لازم اس کھانے کا حساب ہوگا، لیکن سحری اور افطار میں کھانے کا حساب نہیں ہے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اب چونکہ حساب و کتاب نہیں ہوگا تو خوب زبردست قسم کا کھائیں اور پئیں، چاہے مطلب یہ کہ بدہضمی ہو جائے، اور جو روزے کی حقیقتاً نورانیت ہے، جو کمزوری، ضعف اور بھوک کے کثرت کے ساتھ لگنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اس سے ہم محروم ہو جائیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ بلکہ علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ سحری میں انسان اتنا کھائے کہ تھوڑا بھوک باقی رہے، تاکہ روزے کی جو شدت ہے، روزے کی بھوک کی سختی ہے، وہ محسوس ہو، اس سے نفس مغلوب ہوتا ہے۔ اسی طرح افطار میں بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اتنا ہی کھائیں جتنا معدہ برداشت کر سکتا ہے،
بہت ہی زیادہ کھانا کوئی کمال نہیں ہے، کم کھائیں اور مناسب کھائیں تو انشاءاللہ تعالی برکت بھی زیادہ ہوگی اور انسان بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ یاد رکھیے کہ سحری کھانا جسے بتایا سنت کریمہ ہے اور اس میں تاخیر کرنا مستحب ہے۔ تاخیر کرنا مستحب کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں عام رواج ہے کہ ہم رات کے آخری حصے میں اٹھ کر پھر کھانا کھاتے ہیں، تو یہ تاخیر کرنا مستحب ہے۔ ورنہ اگر کوئی رات میں بھی سحری کرے، مثلا 12 بجے 1 بجے کھانا کھا لے روزے کی نیت سے اور پھر اس کے بعد سو جائے، چاہے صبح جاگے یا نہ جاگے، تو یہ بھی کھانا سحری ہی کہلائے گا۔ لیکن دیر کرنا مستحب ہے، جیسے آج کل مسلمانوں میں رائج ہے کہ ہم فجر سے پہلے اٹھتے ہیں اور پھر کھا پی کر آرام سے روزہ بند کرتے ہیں، تو یہ تاخیر کرنا مستحب ہوتا ہے۔ لیکن اتنی دیر کرنا کہ صبح ہونے کا گمان ہو، شک پیدا ہو جائے، یہ ممنوع ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ روزہ بند کرنے اور کھولنے کے جو چارٹ وغیرہ ہوتے ہیں یہ اپنے گھر میں نمایاں مقام پر لگا کر رکھیں۔ ویسے بھی آج کل میڈیا پر کثرت کے ساتھ تقریباً بار بار اس کا اعلان ہوتا رہتا ہے کہ سحری بند ہونے کا وقت کیا ہے، روزہ افطار کرنے کا وقت کیا ہے، تو اس کو بھی اچھی طرح نوٹ کر کے رکھیں اور روزہ بند ہونے سے 5-7 منٹ پہلے ہی بالکل مکمل طور پہ فارغ ہو کر پیسٹ وغیرہ کر کے ہم فارغ ہو جائیں، بالکل یہ مناسب ہوتا ہے۔ اور اگر ہم آخر تک کھاتے رہیں گے تو یہ تاخیر اب مستحب نہیں رہے گی، کیونکہ اس میں اب یہ شک پیدا ہو جائے گا کہ شاید فجر طلوع ہو گئی ہے، اس لیے اس کا ذرا دھیان رکھنا چاہیے۔ ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف میں آپ کی توجہ کرانا چاہوں گا، اور تقریباً ہر سال اس مسئلے کو بڑی تفصیل کے ساتھ ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ بھی اس کو غور سے سماعت فرمائیں۔ ہمارے عوام میں سے اکثریت کا یہ ذہن ہے کہ شاید اذان کے دوران کھانا پینا جائز ہے، یعنی جب فجر کی اذان ہو رہی ہو تو اس وقت بھی ہم کھا سکتے ہیں، جب تک اذان ختم نہ ہو جائے سحری کا وقت ختم نہیں ہوتا۔ تو وہ ہوتا یہ ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور گھر میں شور مچا ہوتا ہے کہ جلدی سے چائے پی لو، سگریٹ پی لو، پانی پی لو، اذان ہو رہی ہے اور پھر اس کے بعد ہم روزہ بند کر دیں گے۔ بلکہ بعض اوقات تو یہاں تک سنا گیا ہے کہ کہتے ہیں کہ ابھی اس مسجد کی اذان ہوئی ہے، اس مسجد کی باقی ہے، جلدی جلدی کھا پی لو، اور پھر روزے کے دوران کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور ان بیچاروں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس طرح کھانے پینے سے، یعنی اذان کے دوران کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب شاید آپ بھی حیران ہوں گے کہ اس سے روزہ کیسے ٹوٹ جاتا ہے، ہم تو ایسے ہی کرتے چلے آئے ہیں۔ تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سحری کا وقت، آخری وقت جو ہے وہ فجر شروع ہونے سے پہلے پہلے تک ہوتا ہے۔ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوگا سحری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اب یہ ایک مسئلہ یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ فجر کی اذان ہو یا کوئی بھی اذان ہو، جب وقت شروع ہو جائے گا اس کے بعد ہی دی جا سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ مثلا اگر آپ فجر کی اذان دینا چاہتے ہیں تو فجر کا وقت شروع ہونے کا انتظار کریں گے، اگر فجر کے وقت سے پہلے اذان دی تو یہ اذان نہیں ہوگی۔ لہذا معلوم ہوا کہ جب اذان دی جا رہی ہوتی ہے اس وقت فجر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے، اور جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ لہذا اگر کسی نے اذان کے دوران کھایا تو گویا اس نے سحری بند ہونے کے بعد کھایا، فجر کے وقت میں کھایا، اور جس نے سحری بند ہونے کے بعد کھایا اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو یہ ایک عام سی بات ہے، آسان سی بات ہے، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے کہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو اذان سحری بند ہونے کے بعد ہی ہوتی ہے، اور سحری بند ہونے کے بعد کھانا پینا حرام ہوتا ہے کیونکہ روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم اذان کے دوران کھائیں گے تو گویا ہم نے روزے کے دوران کھایا، اور روزے کے دوران جو کھائے گا پیے گا اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر بعض بھائی بھول پن سے یہ کہہ دیتے ہیں جی ہمیں تو مسئلہ پہلے معلوم ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ لہذا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی مسلم شریف کی روایت ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ لہذا علم سیکھنا ہم پر فرض تھا۔ پاکستان یا ہندوستان بھی بلکہ دارالاسلام ہے، اور دارالاسلام میں کم علمی لا علمی عذر نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یا رب کریم چونکہ ہمیں مسئلہ معلوم نہیں تھا اس لیے ہمارا روزہ ٹوٹ گیا تو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ پھر یہ کہا جائے جواب میں کہ جب ہم نے کہا تھا، قرآن عظیم میں موجود تھا کہ تم اہل علم سے سوال کرو، تو تم نے علم کیوں نہیں سیکھا؟
لہٰذا ناراض ہونے کے بجائے، شرعی مسئلے کو رد کرنے کے بجائے، غصے میں مبتلا ہونے کے بجائے اور شریعت پر طنز یا افتراء یا مطلب اس کے خلاف بولنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ سنجیدگی کے ساتھ، ٹھنڈے دل کے ساتھ صحیح مسئلے کو قبول کریں۔ آج سے پہلے جتنے روزے اس طرح ہم نے بند کیے تھے کہ اذان کے دوران کھاتے پیتے رہے تھے، وہ روزے نہیں ہوئے، ان کی قضا کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن جیسے کہ ہم آگے پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ اگر کسی نے اذان کے دوران کھاتے پیتے روزہ توڑ دیا تو اس پر صرف قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ لہذا آپ یاد کریں، جتنی سابقہ زندگی میں ایسے روزے ہیں ان کا ایک حساب کر لیجئے، اور پھر آئندہ زندگی میں اس رمضان کے گزرنے کے بعد پھر آپ آہستہ آہستہ ہفتے میں 1 یا 2 یا مہینے میں 4-5 روزے اس طرح کر کے ان تمام روزوں کی قضا ادا فرمائیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ روزہ بند ہونے کا دار و مدار اذان پر نہیں ہوتا، روزہ بند ہونے کا دار و مدار اس وقت پر ہے جس وقت، جو وقت ہمیں بتا رہا ہے کہ اب سحری ختم ہو گئی ہے۔ لہٰذا اپنے گھر میں کسی مستند ادارے کا، دارالعلوم کا آپ نقشہ رکھیں جس میں ٹائمنگز وغیرہ لکھی ہوں، اور جیسے ہی فجر کے وقت شروع ہو، یعنی جیسے مثال کے طور پر 5:25 بالفرض یہ وقت اگر ہے تو آپ اس سے پہلے 5-7 منٹ پہلے کلی وغیرہ کر کے فارغ ہو جائیں، اور اگر بالفرض آپ کی دیر سے آنکھ کھلی ہے، سحری کا وقت بہت مختصر سا باقی ہے، تب بھی آپ کو یہ احتیاط ضرور کرنی ہوگی کہ اس سحری کے ختم ہونے کے وقت سے پہلے کلی وغیرہ کر کے فارغ ہو جائیں۔ اب ہم افطار کے بارے میں چند کلام کریں گے۔ افطار کے بارے میں ایک بات تو یاد رکھیے کہ افطار کرنا بھی سنت کریمہ ہے، اور افطار کا تعلق بھی اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم بسا اوقات کھجور ہاتھ میں لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور مؤذن کا انتظار کرتے ہیں، جب وہ اذان دیتا ہے اس کے بعد افطار کرتے ہیں، اور اس سے پہلے اگر کوئی افطار کرنے لگے تو ہم اس کو روکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ افطار کا تعلق بھی وقت کے ساتھ ہے۔ وہی چارٹ آپ گھر میں رکھیں، یا جیسے ٹی وی وغیرہ پہ بتایا جاتا ہے اس وقت کو آپ محفوظ رکھ رہے ہیں، ریڈیو وغیرہ آپ کے پاس ہے، ریڈیو میں بتایا جا رہا ہے تو جو وقت وہ بتائیں اس وقت کے مطابق اگر وہ وقت ہو گیا ہے تو اب آپ کے لیے افطار کرنا جائز ہے، اذان کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اذان کے انتظار کا حکم ہے، بلکہ وقت ہو جانے کا ارشاد ہے کہ جب وقت ہو جائے تو تم افطار کر لو، لہٰذا پھر ہمیں افطار کر لینا چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ افطار میں جلدی کرنا افضل ہے، یعنی جیسے ہی مغرب کا وقت ہو تو فوراً ہمیں افطار کر لینا چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر دیر کریں گے تو ترک مستحب لازم آئے گا اور اس سے ثواب میں کمی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اور ترمذی شریف کی یہ روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں میں سے جو بندہ افطار میں جلدی کرتا ہے وہ مجھے محبوب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ افطار میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جیسے ہی وقت شروع ہو فوراً سے پیشتر ہمیں افطار کر لینا چاہیے۔ اب افطار کس چیز سے کرنا چاہیے اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف چیزیں منقول ہیں۔ چنانچہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کھجور سے افطار کرو، اگر کھجور نہ ملے تو چھوارے سے افطار کر لو، اور یہ بھی نہ ملے تو پانی سے افطار کر لو۔ اور یہ تمام چیزیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، کبھی آپ نے کھجور سے، کبھی چھواروں سے، کبھی نمک سے، اور کبھی پانی سے آپ نے افطار فرمایا تھا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جس طرح افطار کرنا ہمارے لیے مستحب ہے، ایسے ہی دوسروں کو افطار کروانا بہت ہی افضل کام ہے۔ بعض لوگ پورے رمضان مساجد میں افطار کا سامان بھیجتے ہیں یا غریبوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں، یہ بہت ہی اچھا عمل ہے اور اس پر بہت زیادہ ثواب مرتب ہوگا۔ نسائی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی روزہ دار کو افطار کروائے تو اللہ تبارک و تعالی اس روزہ دار کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا اس روزہ رکھنے والے کو۔ گویا کہ اگر ہم نے خود بھی روزہ رکھا، کسی اور کو افطار کروا دیا تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں 2 روزوں کا ثواب ملے گا، ایک اپنے روزے کا، ایک سامنے والے افطار جس کو ہم نے کروایا اس شخص کے روزے کا ثواب بھی ہمیں حاصل ہوگا۔ لہذا یہ بھی یاد رکھیں کہ افطار کروانے کے لیے پیٹ بھر کر کھلانا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ آپ اگر ایک کھجور کے ذریعے افطار کروا دیں یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو اگر آپ مثال کے طور پہ جب اگر آپ کو استطاعت ہو تو 8-10 کھجوریں آپ لیں
اور مسجد میں یا کہیں پر محلے میں یا کوئی دوست احباب ہوں تو ان کو یہ ریکویسٹ کر لیں کہ بھئی آپ میری کھجور سے افطار